السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے پیش کیجئے۔ چلتے ہیں ناول کی جانب۔ ناول تیرے عشق میں، مصنفہ مہرین اکرم۔ ایپیسوڈ 53۔ ہیلو! آواز پر دونوں نے ایک ساتھ سامنے دیکھا۔ وہ ان دونوں سے پہلے ہی وہاں موجود تھے۔ ایملیہ ان کی پرانی دوست تھی۔ ایملیہ کرسٹن تھی، ان کے ساتھ اسی یونیورسٹی میں آئی تھی۔ کیسی ہو ہمنا؟ بہت اپنائیت سے اس نے ہمنا کو گلے لگایا۔ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو؟ اس کا سوال اب ارشمان سے تھا۔ بہت خوش، دھیما سا مسکرایا۔ یار، تم لوگوں کو پتہ ہے یہ بہت بڑی ہے۔ اتنی بڑی ہے کہ ہمیں دیکھنے میں ہی 1 ماہ لگ جائے گا، اور ہم اسے کیوں دیکھیں گے؟ کیا مطلب؟ تم اتنی پیاری یونیورسٹی کو بغیر دیکھے اس کی توہین کر رہی ہو؟ نہیں، ضروری تو نہیں ہے کہ ایک ساتھ سب دیکھ لیا جائے۔ وقت کے ساتھ سب سیکھ اور دیکھ لیں گے۔ ارشمان دونوں کے پیچھے چل رہا تھا۔ کیا ہمیں کسی سے مدد لینی چاہیے؟ نہیں، میں نے پہلے ہی سب دیکھ لیا ہے۔ اب وہ دونوں ایملیہ کے ساتھ اس کے پیچھے چل رہے تھے۔ ابھی ان کا کسی سینئر سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ ارد گرد بہت اسٹوڈنٹ تھے، شاید الگ الگ ملکوں سے بھی اسٹوڈنٹ تھے۔ یہ ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے۔ نہیں، مگر ہم سب کو یہاں جمع ہونا ہے۔ مگر کیوں؟ نہیں معلوم۔ ہمنا نے بلڈنگ کو اوپر سے نیچے تک دیکھا۔ جہاں بڑے بڑے لفظوں میں لکھا تھا لیوشنو ہال۔ دیکھنے میں یہ عمارت بہت خوبصورت تھی۔ سامنے ایک بہت بڑا سا گراؤنڈ تھا جہاں ہر طرف ہریالی تھی۔ صبح کا وقت تھا، ہلکی ہلکی دھند کی وجہ سے گراؤنڈ میں نمی تھی۔ سائڈ پر لگے پھولوں پر شبنم تھی۔ یہاں اس بلڈنگ میں سیمینار، کمپیوٹر لیب اور کچھ دفتر ہیں۔ ہمیں ہال میں بلایا گیا ہے۔ تینوں ایک ساتھ اندر داخل ہوئے۔ یہاں اسی سبجیکٹ سے متعلق لگ بھگ 50 اسٹوڈنٹ تھے۔ ان کے آنے سے پہلے ہی وہاں ایک گروپ اسٹیج پر کھڑا تھا۔ ماسٹر آف سائنس، یہاں تمام اسٹوڈنٹس اسی پروگرام کے ہیں۔ کوئی دوسرے پروگرام کا اسٹوڈنٹ یہاں نہیں ہونا چاہیے۔ آواز میں رعب تھا، غرور تھا۔ امیر باپ کی کوئی بگڑی اولاد تھی۔ جیسے کہ ہم تمہارے سینئر ہیں تو جو ہم کہیں گے وہ تم لوگوں کو کرنا ہوگا۔ میرا نام امیر عالم ہے۔ جو لوگ پرانے ہیں وہ تو مجھے جانتے ہیں، مگر تم لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ تم؟ ہاتھ کا اشارہ ہمنا کی طرف تھا، جو ارشمان اور ایملیہ کے ساتھ ایک طرف کھڑی تھی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے ایک نظر ہمنا کو دیکھا تھا، جس کے سر پر دوپٹہ تھا، کندھوں پر شال۔ ہمنا ارزم۔ جواب بالکل مختصر تھا۔ تمہارے حلیے سے لگتا ہے کسی غریب باپ کی اولاد ہو جو چیریٹی کے پیسوں سے اس یونیورسٹی میں آئی ہے۔ امیر عالم کی بات پر سب لوگ کہکا لگا کر ہنسے تھے۔ ماں باپ امیر ہو یا غریب، فرق صرف محنت سے پڑتا ہے، ورنہ کچھ امیر زادوں کی اولاد تمہاری طرح بگڑی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ اس کے باپ نے اسے حالات اور اچھے برے انسان کا سامنا کرنا سکھایا تھا۔ ارے واہ، تمہارے منہ میں تو زبان بھی ہے۔ اب کی بار وہ اس کے روبرو آیا۔
کیا سوچ کر تم نے یہاں ایڈمیشن لیا تھا؟ سوچا تو بہت کچھ تھا، مجھے لگتا ہے ماسٹر آف سائنس کے اسٹوڈنٹس کو اخلاقیات اور صحافت اچھے سے سکھائی جاتی ہوگی، مگر تمہیں دیکھ کر لگتا ہے تمہارے اندر اخلاقیات کی بہت زیادہ کمی ہے۔ صوفیہ نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ پیاری تو بہت تھی، مگر کہتے ہیں نا حسن اور عقل ایک ساتھ نہیں ہوتی۔ اسے اس بات پر یقین ہوا تھا تمہارے ساتھ آمنا سامنا ہوتا رہے گا۔ مجھے بہت شوق ہے ایسے لوگوں کا غرور توڑنے کا۔ یہاں کیا ہو رہا ہے؟ کیا پہلے دن ہی تم سب نے کلاس میں لیٹ آنا ہے؟ سب لوگوں نے پلٹ کر دروازے کی طرف دیکھا جہاں پروفیسر کھڑا تھا۔ مطلب یہ سب ان کی ریگنگ کر رہے تھے۔ امیر کیا ہو گیا ہے؟ ابھی پروفیسر ہیں، ایسے ہی بحث ہو جائے گی۔ حال میڈم آپ کی منزل آ گئی ہے، سیام نے سامنے آئینے میں دیکھ کر کہا۔ آئینے میں وہ آنکھیں موندھی لیٹی تھی۔ سیام کی آواز سے وہ اپنے حال میں واپس آئی، اپنے گرد شال کو اچھے سے سیٹ کیا اور باہر نکلی۔ میرے ساتھ کوئی گارڈ اندر نہیں آئے گا، اس کا انداز حکمیہ تھا۔ ٹھیک ہے، جیسا آپ بہتر سمجھیں۔ سیام نے حکم کی تعمیل کی اور خود پیچھے چل دیا۔ کیا تمہیں سنائی نہیں دیا؟ اس نے اپنے پیچھے قدموں کی چاپ سن کر کہا۔ لیکن میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ ہمنا نے اب جواب دینا ضروری نہیں سمجھا، وہ خاموشی سے اندر کی جانب چلنے لگی۔ ایڈیٹوریم میں ہر طرف بچے اور ان کے والدین تھے۔ ہمنا کی نظر سامنے اسٹیج کی طرف تھی، ارد گرد بس اسے لوگ محسوس ہو رہے تھے۔ اسٹیج پر قدم رکھ کر ہمنا نے اپنی جگہ سنبھالی۔ تلاوت کے ساتھ تقریب کا آغاز کیا گیا۔ ہماری آج کی چیف گیسٹ مس ہمنا عالم ہیں۔ میں مس ہمنا کو یہاں آنے کی دعوت دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی کچھ سیکھیں۔ السلام علیکم، میرا نام ہمنا عالم ہے۔ میرے والد کا نام ارزم شعیب تھا۔ میں ان کی اکلوتی اولاد ہوں۔ میری والدہ کا انتقال میری پیدائش کے وقت ہو گیا تھا۔ یہ سب عام سی باتیں ہیں آپ لوگوں کے لیے، مگر میرے بابا نے مجھے ماں کے بغیر بڑا کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا وہ اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو پتہ نہیں مجھے ماں ملتی بھی ہے یا نہیں۔ یہ چیریٹی یتیم بچوں کے لیے کی جاتی ہے۔ انہیں کسی چیز کی ضرورت محسوس ہونے سے یہ نہ لگے وہ اس دنیا میں اکیلے ہیں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی تھی جن دو بچوں نے اچھے نمبروں سے ٹاپ کیا تھا۔ میرے بابا کہا کرتے تھے کوئی بھی کمزور نہیں ہوتا، تمہیں اتنا مضبوط بننا ہے کہ لوگوں کو تمہاری پہچان کے لیے کسی نام کی ضرورت محسوس نہ ہو۔ کچھ ایسا کرنا لوگ تمہیں تمہارے نام سے پہچانیں۔ میں آپ سب سے بھی یہی کہنا چاہتی ہوں، اپنے لیے اتنا مضبوط رہنا کہ کسی لڑائی کے لیے آپ کو سہارے کی ضرورت نہ پڑے۔ جو سہارا دیتے ہیں وہ قیمت بھی وصول کرتے ہیں۔ آخری لائن میں سیام بیٹھا تھا۔ بوس خاموشی سے اسپیکر سے آتی آواز سن رہا تھا، چہرہ اٹھا کر دیکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ میں ان دو بچوں کو اسٹیج پر بلانا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ وہاں موجود ٹیچر نے بچوں کے نام مخاطب کیے۔ ان کے نام کے ساتھ ایک اور نام دہرایا گیا، ارشمان افریدی۔
हमना ने शाल को मुट्ठी में जकड़ा। काश ये नाम किसी और का हो, काश हमारा सामना अब कभी ना हो। कहानियाँ अधूरी ज़रूर होती हैं, मगर दुनिया तो गोल है। फिर आमना सामना होना तो बनता है। कैसे हैं आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। हमना का गला खुश्क हुआ था, सांस गले में अटकी थी, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रही थी। ये वही था, वो यहाँ क्यों था? सिहाम ने चेहरा उठाकर देखा। हमना की रंगत जर्द हो रही थी। दूसरों को मजबूत सहारा देने का कह रही थी, मगर खुद कमज़ोर थी। अरशमान ने एक नज़र डाली। आज भी वही खूबसूरती, वही अंदाज़, बस कुछ बदला था तो उसे देखकर उसके चेहरे के तासुरात। एक नज़र में ही सदियों का इंतज़ार समेट गया था। 1 साल, 2 साल, पूरे 20 साल बाद आज फिर एक दूसरे के सामने थे। हमना के कदम लड़खड़ाए थे। मैम, सिहाम ने जल्दी से रास्ता क्रॉस किया, पानी का ग्लास टेबल से उठाकर हमना के करीब किया। हाथ कपकपा रहे थे। आप ये पी लें, हम यहाँ से चलते हैं। मगर अभी तो तकरीब का आगाज़ हुआ है। देखें, मैं मैडम के मुतालिक रिस्क नहीं ले सकता। लहजा धीमा था मगर सख्त था। हमना को रास्ता देकर वो पीछे पीछे चल रहा था। बाहर आते ही उसने गाड़ी का गेट खोला। अगर आप चाहें तो खुली हवा में रुक जाते हैं कुछ देर। नहीं, तुम मुझे घर ले चलो। क्या हुआ? कुछ सोच रहा हूँ। दिमाग पर इतना ज़ोर डालने की ज़हमत क्यों की जा रही है? क्या मैं जान सकता हूँ? उसने ग्लास में पानी अंडेला। ये किसके लिए? तुम्हारे लिए। मगर क्यों? ज़रूरत पड़ सकती है। ऐसा क्यों? कल मिन्हा की बर्थडे है। तो अब क्या इरशाद है? कुछ ख़ास नहीं, बस आज रात आलिम हाउस जा रहे हैं। मिन्हाज ने इनविटेशन कार्ड सामने रखा। तुम वाकई यहाँ जाना चाहते हो? नहीं, हम तीनों। मतलब? तुम, फरहान और मैं। मजाक कर रहे हो? साली होती तो मजाक करता, मगर तुम भाई हो। और हम वहाँ क्यों जा रहे हैं? मेरी बीवी को जो चाहे वो वहीं मिलेगा। सरहान कैसा है? हमना ने रोड पर देखते हुए सिहाम से सवाल किया था। इतने अरसे में वो पहली दफ़ा अपने बेटे का पूछ रही थी। ठीक है, अभी कुछ अरसा उसे वहीं रहना पड़ेगा। और जानती हैं, एसपी इसी कोशिश में है कि वो वापस आए और उसे गिरफ्तार किया जाए। ऐसे लोगों को सरेआम गोली मारनी चाहिए। सिहाम ने गाड़ी को ब्रेक लगाई। वो अपने बेटे को मारने की बात कर रही थी। वो आपका बेटा है? ना ही सवाल था, ना ही जवाब। ऐसी औलाद से मैं बे औलाद अच्छी थी। अब भी बेरहमी का मुजाहरा कर रही थी। वो वैसी नहीं थी जैसे नज़र आ रही थी। तुमने कभी हारी हुई औरत देखी है?
چلو تم ہمنا عالم سے مل لو۔ وہ گھائل ملکہ تھی، شطرنج کے اس جال میں اس نے اپنے قیمتی رشتے کھو دیے تھے۔ غدار وزیر کی وجہ سے وہ اپنا بادشاہ کھو چکی تھی۔ خاموش ملکہ جنگ کرتی ہوئی ملکہ سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔